اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانیت کے ناطے کوئی 10 باتیں کرنا چاہتا ہوں اپنی حکومت پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چور، اور اس کے علاوہ ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر، جو کہ سننے میں آ رہا تھا ایک پوری امت مسلمہ کے لیڈر بننے والے ہیں، اور جو حلالی امت مسلمہ اور مسلمان ہیں ان کے لیڈر بھی بننا چاہتے تھے، اور ہر کوئی سمجھ رہا تھا اور ہم بھی سمجھ رہے تھے۔ لیکن جب سے ان کی جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی، یہ عوام کو دھوکہ دینے کا ایک عجیب ہی طریقہ تھا۔ وہ چاہے جو بھی سیاست تھی یا کھیل تھا، اسرائیل اور انڈیا کی گٹھ چور تھی، یا امریکہ کے یہ پالتو ہیں ہمارے سید عاصم منیر اور وزیر اعظم، یہ شریف خاندان ہو گیا، چور خاندان سادہ الفاظ میں، پٹواری۔ ان کا ٹوٹل پلان تھا تاکہ عوام تھوڑی نرمی دکھائے فوج کے بارے میں اور حکومت پاکستان کی۔ انہوں نے جنگ لڑی، جو ہوا ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی دنیا میں بلے بلے ہو جاتی ہے، دنیا میں پھر ایران پر جنگ ہو جاتی ہے، یہ وہ، اس میں کچھ پاکستان کا نام ہو جاتا ہے، پھر اسرائیل کو دھمکیاں دینے لگ جاتا ہے پاکستان کے ذریعے، پھر ٹرمپ کتا چپ کرانے لگ جاتا ہے اس کو۔ یہ 2-4 باتیں ہیں۔ اس کے بعد اچانک 2-3 مہینے گزرنے کے بعد سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات ہوتی ہے ہمارے 2 لیڈروں چوروں کے، بے ایمان دہشت گرد حکمرانوں کے ساتھ۔ وہ حکمران ہیں ایک آرمی چیف اور ایک پٹواری پاکستان کے، ناجائز دہشت گرد۔ جیسے ناجائز دہشت گرد اسرائیل ہو گیا، ویسے ہی ناجائز دہشت گرد ہمارے حکمران ہیں، پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے وزیر اعلیٰ، جو بھی ہیں پٹواری، اور اس کے وزراء، پٹواری، آفیسرز، جو بھی ہیں چمچے، یہ ہو گئے۔ ان کے بعد سعودی میں محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، یعنی کہ اصل میں عوام کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ سمجھدار لوگ بات نہیں کرتے ہیں، پھر ہم جیسے کوئی سادہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ پاکستان کے مخالفت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ، پوری دنیا خوش ہو گئی بھئی پاکستان، یعنی کہ پاکستانی خوش ہو گئی، یہ پاکستان مدینہ منورہ کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اصل میں گٹھ جوڑ یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی، یہی سب کچھ ہوا۔ یہ سارا پلان امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی کتا نیتنیاہو کا تھا۔ اچھا جی، میں ایک ان پڑھ جاہل انسان ہوں، مجھے تو نہیں پتہ، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ یہ ناجائز کتے ہمارے ملک کے، اور یا ناجائز دہشت گرد ریاست اسرائیل، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہیں۔ یہ بات گزر گئی۔ اس کے بعد ان کا ٹوٹل پلان تھا یہ وہ، کوئی جو بھی چمچے ہیں جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، عرب ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے اس کو، پٹواری وزیر اعظم کو۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے، سب کچھ بتایا جاتا ہے، بے غذا پر ظلم ڈھانا بند ہوگا، یہ وہ۔ اصل میں جو گیم کھیلی جاتی ہے وہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتی، وہ اچانک اس کے بعد کتا ٹرمپ بلاتا ہے پٹواریوں کو اور آرمی چیف، فیلڈ مارشل، جو کہ آج کل فیوریٹ فیلڈ مارشل ہے، کیونکہ انہوں نے بلایا۔ اس کے بعد جیسے کیسے کر کے ان کا منہ بھر کے یا پیسہ بند کر کے، یہ وہ، یہ تو کبھی نہ کبھی خوش ہوئے نہ خوش ہوں گے، ان کو جتنا پیسہ دو یہ کم ہے۔ لیکن ان کو پتہ شاید یہ نہیں ہے عراق کا کیا حال ہوا، شام کا کیا حال ہوا، مصر کا کیا حال ہوا، اس کے
ایسے کئی ممالک ہیں جن کا کیا حال ہوا، آپ کے سامنے حالات ہیں۔ نہ انہوں نے ہماری عزت چھوڑی، نہ ہماری بہنیں چھوڑی، نہ ہماری مائیں چھوڑی، نہ ہمارے معصوم بچے چھوڑے، نہ ہمارے بزرگ چھوڑے ان کا کام یہی ہے۔ اس کے بعد یہ چپ کر کے گئے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے چیئرمین حافظ سعد حسین رضوی صاحب، انہوں نے ایک امن مارچ کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد 10 اکتوبر کو، یعنی کہ ملین فلسطین کا مارچ تھا پاکستان میں، وہ بیچارے انہوں نے پلان بنایا۔ اس کے بعد ان پٹواری وزیر اعظم کی بھتیجی مریم نواز اور یہ زلال عرف ذلیل چودھری، انہوں نے اعلان کیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ خواہ میں مسجد رحمت للعالمین حضور بابا خادم حسین رضوی صاحب کے مزار پر جا کر بندے خواہ مار دیو، کوئی قصور شو، ان کا معصوم کا کوئی قصور نہیں، ان کو مار ڈالا۔ اس کے بعد حافظ صاحب تو اپنی بات پر ڈٹے رہ گئے، سعد حسین رضوی صاحب، انہوں نے ملین مارچ نکالا، وہ آج بھی نکل رہا ہے، چلتا رہے آرام سے۔ اس کے بعد ان کتوں کے بلوں نے، لالچی ٹرمپ کے کتوں نے حافظ صاحب کے چھوٹی سی معصوم بچی کو گرفتار کر لیا، مطلب کہ والدہ کو گرفتار کر لیا، ہمشیرہ کو گرفتار کر لیا، ان بیچارے کوئی قصور نہیں، ان کی معصومیت کا کوئی قصور نہیں۔ اس کے بعد الزام لگائے جاتے ہیں سعد حسین رضوی کے گھر پر چھاپا لگایا، پیسہ نکلا، یہ وہ نکلا، سب کچھ طریقے سے لے جاتے ہیں کالے شاپ پر 10 کلو کے 15 کلو تاکہ پتہ نہ، لیکن میڈیا کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رینجر کا وہ پیچھے لگا دیا جاتا ہے آپریشن کے لیے، معصوم کارکن کو مار دیا جاتا ہے، لیکن حق کا ساتھ دینے والے ڈٹے رہے اور چلتے رہے۔ تقریباً 2500 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کر دیا گیا، جن کا پتہ بھی نہیں ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور ہمارا آئی پنجاب، وہ بھی شاید ان کا پالتو ہی ہے، کوئی خاص آرڈر دینے والے وہ ہیں، جیسا کیسے دباؤ کر کے۔ اس کے بعد پرسوں ہم نے ایک پوسٹ پڑھی، ہم نے اتنی کتا کہہ رہا ہے، ٹرمپ کو مبارکباد دے رہا ہے کہ مڈ نائٹ پروگرام بہت اچھا رہا، لعنت ہو تم پر پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، پٹواری خاندان، سید اعظم منیر صاحب، لعنت ہو تم پر۔ اللہ پاک حضور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ان کے صدقے آپ کو جلد از جلد جہنم واصل کرے۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ معصوم لوگ جو شہید ہوئے، جن کا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، یہ ان کی میتیں بول رہی ہیں، اور تمام امت مسلمہ کے مولوی پیر، یہ سب جب مال غنیمت کا ٹائم آ جائے، پیسے کا ٹائم آ جائے تو حافظ صاحب کے قریب ہو جاتے ہیں بالکل۔ جب حالات اتنے مشکل ہوئے تو کوئی ساتھ نظر نہیں آ رہا، اور کچھ منافقین، وہ چاہے جس بھی پارٹی کے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی لبیک والوں کے ساتھ دیکھو کیا ہوا، وہ فلانے کے سب کے بارے میں ایسے بولتے تھے، فلانے کیسے بولتے تھے، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا ہے، جس نے بھی لبیک یا رسول اللہ والی پارٹی پر ظلم کیا، ان کا حساب اللہ نے چکتا کیا۔ یہ اس کی بھی تاریخ ہے، پچھلے 4 سال میں جس نے بھی برا کیا اس کے ساتھ برا ہی ہوا۔ اب انشاءاللہ ان کے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال اتنی حکومت ہو سکتی ہے پٹواری خاندان کی، اس کے بعد مر جانا ہے، اس گنجے نے، نواز شریف نے مر جانا ہے، پٹواری نے مر جانا ہے، 20 سال 30 سال بعد مر ہی جانا ہے۔ اس کے بعد حافظ صاحب، اعظم منیر صاحب ہیں،
یہ بھی جو ٹرمپ کا پالتو ہے اس نے بھی مار جانا ہے. اس کے بعد کسی اور نے ظالم نے آنا ہے، یا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن حق بلند ہو جائے گا. پھر قبر میں جب ان ذلیلوں کو دفن کیا جائے گا، اس کے بعد ان کی اولادیں جب ان کو دفنا دیں گی، کوئی بھی ان کو پہچانے گا بھی، ان کی قبروں پر کوئی فاتح خانی نہیں کرے گا. لیکن جس کی بھی گڈی چڑھی ہے، جو بھی اوپر آسمان تک پہنچا، وہ صرف اور صرف حضور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اصولوں پر چلنے والا وہی اللہ کے حکم سے عزتوں والا ہوا ہے. آج میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، یعنی کہ امت مسلمہ گالی دے رہے ہیں. کوئی بیچارے معصوم ڈرتے ہیں بات کرنے کے لیے، حق کے لیے، وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں. لیکن یہ حکومت ناجائز حکومت، ناجائز اسرائیل، خون نواز حکومت، ذلیل حکومت، ان کا ظلم و جبر کب تک رہے گا؟ یہ میری ویڈیو ہے، یہ میرا پوسٹ ہے. آپ زیادہ سے زیادہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ اگلا حساب تو میرے رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ نے کرنا ہے. اس وقت نہ تو تمہارے مال بچائے گا، نہ تمہاری اولاد بچائے گی تمہیں، نہ تمہیں یہ ٹرمپ کتا بچائے گا، نہ تمہیں یہ نیتنیاہو کتا بچائے گا. یہ میری اور میرے بھائی، فلسطین کے بھائی، فلسطین کی بہنیں، فلسطین کی مائیں، فلسطین کے بزرگ طریق لبیک یا رسول اللہ کے ان بزرگ جو شہید ہوئے، جن پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جن کے مدرسوں کو سیل کر دیے گئے، جو بچے قرآن پڑھتے رہتے، ان کا کیا قصور؟ ان کو بھی پڑھنے سے ہٹا دیا گیا اس کی وجہ. لیکن اللہ پاک آپ کو برباد کرے. اللہ پاک جس سپاہی کی گولی سے کوئی مظلوم شہید ہو اس کو ذلیل کرے اور حق کو پروان چڑھائے. آمین. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے اولاد، ہماری نسلیں حضور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اہل بیت پر قربان، فلسطین پر قربان، کشمیر پر قربان. والسلام.